رہا تھا نا، تو وہ ہاں آپ جی اگر ذہن رکھیں گے اس کے مطابق آپ اپنی تلاوت کریں گے تو آپ کو جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے مطابق ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، ہاں جی ایک ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تو پڑھ تو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تلاوت ہے پھر اس میں تلاوت کے اندر پھر آداب، اور یعنی اس میں پھر یعنی مین جو آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، ہاں جی آپ کو ترتیل سے پڑھو. اور ترتیل میں جو ہے وہ فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا کہ تجوید کے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی تجوید کے رولز ہیں ہاں جی اس کے مطابق انسان پڑھے. اور پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان ایک عربک سٹائل میں پڑھے اس کو نا، ٹھیک ہے، یعنی ہاں کہ آپ علیہ السلام کا حکم بھی ہے نا کہ لحون عرب، ٹھیک ہے، عرب کے جو ان کا لہن ہے، ان کا جو انداز ہے، اس کی طرح آپ کوشش کرو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی. تو پھر یہ جو تجوید، اب آواز تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آواز ہر بندے کی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ کی اور ہے، میری اور ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار میں قاری عبدالباسط صاحب کی طرح تلاوت کروں، فلاں کی طرح تلاوت کروں، تو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم جو تجوید کے رولز ہیں وہ ہم سیکھیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کو اس کے مطابق پڑھیں. اور اس میں پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتائی اسٹریچ کرنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے. لمبا کرنے ہاں کی جی یہ بڑی وہ چیزیں ہیں کہ انسان اس کے مطابق لمبا کرے نا، جس کو جتنا لمبا کرنا ہے تو تب بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہے الف واو اور یا، سمپل الف واو ہاں اور یا. اب دیکھیں انہا، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، واو ہے اس کے پیچھے پیش ہے تسالو اور حینا، ایک گٹھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، حینا ہر لائن پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. تو ان کو اتنا ہی لمبا کریں گے 1 سیکنڈ. اور جو آ جائے گا نا مد آ جائے گا، پھر بڑی مد آئے گی، اس کو 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کریں گے. جو چھوٹی مد ہوگی اس کو 2 سے 3 سیکنڈ نا لمبا کریں گے. یہ بڑی مد ہے یہاں پر. تو یہ لمبا کرنے سے خوبصورتی پیدا ہوگی. دوسری چیز میں نے بتایا کہ غنہ وغیرہ ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانا، ناک میں آواز کو لے جانا. ایک یہ آپ پکا رول ہے کہ جب بھی میم کے اوپر شد آئے گی اور نون کے اوپر شد آئے گی، یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر جی شد ہے ہاں جی وَلَكِنَّ اور قوم، تو یہاں پر ہمیشہ غنہ ہوگا. ہاں جی باقی اس کے علاوہ نون کا میں نے آپ کو بتایا، نون 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو نون ساکن ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، ہاں نون جی نون، یہ نون، یہ نون، اور یہ ہاں سارے جی نون ہیں. دوسرے کون سے نون ہیں؟ ٹھیک ہے نون تنوین ان کو کہا جاتا ہے، تنوین، ہائڈن نون، ٹھیک ہے. ٹھیک دیکھیں ہا من نون ہے نا ہاں اینڈ جی پہ، ٹھیک ہے، ہاں وسیلۃ، جی لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کو بولتے ہیں ہاں نون جی تنوین، ٹھیک ہے. تو چاہے ٹھیک ہے نون ساکن ہو، یہ ساکن ہے نا، نون ساکن، ہاں جی یہ نون تنوین ہو، تو ان کا رول سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ان کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، آئین ہاں غین، خا، یہ جو گلے سے نکلتے ہیں. حمزہ ہاں جی ہا، یہ حمزہ ہا جو ہے گلے کے نیچے سے نکلتے ہیں، اور عین ہا یہ گلے کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور غین خا یہ گلے کے اوپر والے حصے سے نکلتے ہیں. یہ 6 حرف ہمارے گلے سے نکلتے ہیں، کو کہتے ہیں تھروٹ لیٹرز، ٹھیک ہے. اگر ان 6 میں سے کوئی ایک حرف بھی آتا ہے نون کے بعد، تو یا تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد. دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ انہا، اخفا نہیں کریں گے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کہ آپ نون کی آواز کو چھپا لیتے ہو کہاں پر؟ اپنے ناک میں، ٹھیک ہے. اگر ٹھیک یہاں غنہ کرنا ہوتا نا، اخفا کرنا ہوتا نا، تو پھر میں کیسے کرتا؟ ہا، لیکن نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہا ہے، اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھیں، یہ قاف ہے، قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو ہم یہاں پر اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من قبلکم، من قبلکم. تو ہاں ایک جی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ واو اور یا آ جائے نا، تو ہاں جی یا یرملون میں سے یہ 6 حرف آ جائے نا، یرملون، یا، ہاں جی را، میم، لام، او، نون، تو پھر ان کے اپنے ان میں پھر ادغام ہوتا ہے، ان کو پھر ملاتے ہیں. جیسے دیکھیں واو آ جائے تو پھر یہ ادغام کریں گے، لیکن غنہ بھی ساتھ کریں گے. جی تیوں، تیوں، ٹھیک ہے. اور اگر را آ جائے، را، ٹھیک ہے، ہاں را جی آ جائے نون ساکن کے بعد یا، تو پھر وہ نون سائلنٹ ہو جائے گا. من ربہم جیسے آتا ہے نا، من ٹھیک ربہم، ہاں جی ٹھیک. تو اسی ہاں طریقے جی سے اگر با آ جائے، میم، تو یہ دیکھیں یہ میم بن گیا ہے، نون میم بن گیا، ٹھیک ہے. تو میم کی ہاں آواز جی آئے گی، میم بحیرۃ. تو اس میں بڑے قاعدے ہیں نون ساکن اور نون ٹھیک ہے تنوین میں. ایک یہ ہاں جی چیز کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے. ہم اس کو اپلائی کریں گے تو ہماری آواز میں وہ خود بخود ہی خوبصورتی ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ قلقلہ جو ہے، ٹھیک ہے، باؤنس بیک یور ہاں ساؤنڈ، وہ آپ کی آواز واپس آئے ہاں گی. جی اس میں تین طرح کے قلقلے ہوتے ہیں. ایک ہے لو قلقلہ، ٹھیک ہے، اسمال قلقلہ. ٹھیک
وہ تب ہوگا حروف قلقلہ جو ہیں 5 حروف قلقلہ ہیں. کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. کون کون سے ہیں؟ قاف، یہ قاف، طا، با، جیم اور دال. ان کو کہتے ہیں قطب جدن، قطب جدن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہاں ان کے اوپر جب ساکن ہوگا تو تب ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. اور پھر یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ کہاں پائے جا رہے ہیں. اگر یہ لفظ کے درمیان میں پائے جا رہے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں تو با درمیان میں آیا ہے، سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر با درمیان میں ہے تو پھر لو قلقلہ ہوگا، کیونکہ وہ بات چل رہی ہے نا، ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہاں پر زور سے نہیں قلقلہ، قبلکم ایسا نہیں، قبلکم بس ہلکا سا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اسمال قلقلہ ہے. دوسرا قلقلہ تھوڑا سا میڈیم قلقلہ، جہاں پر یعنی کہ وہ آخر میں ہے، لفظ کے آخر میں اگر آئے گا تو پھر ہم میڈیم قد، اس سے تھوڑا اونچا ہوگا. اور تیز والا ہیوی قلقلہ کہاں ہوگا؟ جہاں پر وہ آتا ہے نا شد بھی آتی ہے اینڈ پہ، یہاں پر تو نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، وتب. تو وہاں جو ہے ہائی قلقلہ ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ. اور پھر دوسرا پڑھنا عربی سٹائل میں ہے. ٹھیک ہے. پڑھنا نہیں مطلب تلاوت کرنی ہے قرآن کی، یعنی اس طریقے سے. جیسے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اچھا ایک اور چیز رہ گئی ہے، سبز جو ہے، یہ سبز کیا ہے؟ سبز کا مطلب یہ ہے کہ موٹے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر پیش آ گئی تو آپ موٹا کریں گے، اور قوف تو ویسے بھی موٹا. کچھ حروف ہیں موٹے ہوں، وہ کون سے ہیں؟ خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. آپ اگر اس کو لکھیں نا تو یہ تو ہمیشہ موٹے پڑ جائیں گے. خص ضغط قذ. اس میں کیا کیا آ گیا؟ خا، خص ضغط ضغط قذ. تو یہ کتنے ہو گئے حروف؟ خا ہو گیا، خا ہو گیا، سواد ہو گیا، ضاد ہو گیا، غین ہو گیا، طا ہو گیا، اور قاف ہو گیا، اور ضا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ 7 حروف ہیں، 3 5 7. یہ 7 حروف یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. خا، سواد، ضاد، غین، طا، قاف اور ضا. ٹھیک ہو گیا. اور باقیوں کو جو ہے نا را کو دیکھا جاتا ہے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اور اللہ کے نام کے اوپر بھی زبر ہو یا پیش ہو، یا اس کے پیچھے بھی زبر پیش ہو. اس طرح را کے پیچھے زبر پیش ہو تو اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، ورنہ اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑا جاتا ہے. تو یہ چند موٹے موٹے قواعد تھے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ سے اس کو فالو کر کے پڑھتے جائیں گے تو ہوپ فلی آپ کا بہتر ہوتا جائے گا. تو سٹارٹ کریں ہم دوبارہ یہاں سے، سینچری سے آگے سے یہاں. ایک میں اس کو یہ میں نے ریکارڈنگ اس لیے کہ آپ دوبارہ بھی اس کو جو ہے نا سن سکتے ہیں. اسی میں اسکائپ میں رہے گی تو آپ دوبارہ سن لیجیے گا، تو دوبارہ تازی ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ نا پوچھ لیجیے گا یہ رول کیسا ہے. ٹھیک ہے. اس کو